اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود صدق اللہ العظیم۔ دوستو اور ساتھیو، سورہ بروج کا مطالعہ ہوا اور اس کا پریزنٹیشن ہماری ایک سسٹر نے کیا۔ الحمدللہ اچھی تیاری کے ساتھ انہوں نے پریزنٹیشن دیا۔ اب مجھے ان میں سے ان باتوں کو پیش کرنا ہے جو انہوں نے نہیں کیا۔ یہ ہمارا اصول ہے کہ ہم ریپیٹیشن نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہو جائے کہ قسمیں جو اللہ تعالیٰ نے کھائی ہیں اس کا تذکرہ ہم سورہ والنازعات میں کر چکے ہیں، تو مزید اس کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان شارٹ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتا ہے تو اس کا کوئی ایک جواب قسم ہے، اسے تلاش کرنا ہے۔ ایک آئیڈیا ہے، ایک بات ہوتی ہے جسے عام طور پر لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو اس بات کو اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے اور اس کے پروف کے لیے قسمیں کھاتا ہے۔ تو قسموں کی وجہ یہ ہے۔ تو مقسم بھی جسے کہتے ہیں وہ چیزیں جس پر اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں، وہ اشیاء، وہ ایلیمنٹس جس پر اللہ تعالیٰ قسمیں کھاتے ہیں، وہ مقسم بھی کا تعلق، ریلیشن شپ اس سے ہونا چاہیے جو جواب قسم ہے۔ کس بات پر قسم کھائی گئی یہ تلاش کرنا ہے۔ اس پہلو سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے۔ والسماء ذات البروج، تاروں والے آسمان کی قسم۔ والیوم الموعود، اور وہ دن جس کا وعدہ ہے اس کی قسم۔ شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ وشاہد و مشہود، 4 چیزیں ہیں۔ چاروں چیزوں میں بہت لوگوں نے جو لکھا ہے اس میں بعض دفعے کلیئرٹی نہیں ہے، بعض جگہ۔ ہم پہلے اس کو سمجھ لیں 4 الگ الگ چیزیں کیا ہیں۔ بروج کو بعض لوگوں نے کانسٹلیشن مانا لیا ہے، جو کلسٹر آف سٹارز ہوتے ہیں، لیکن سیدھا مفہوم یہ ہے کہ بروج کا معنی ستارہ بھی لے سکتے ہیں آپ، جو چیز ظاہر ہو جائے۔ قرآن میں جو عورتوں کے لیے آیا ہے وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ، ہے نا، تو وہاں جو چمک دھمک عورتیں جو دکھاتی تھیں وہاں بھی وہ لفظ آیا ہے، برج۔ تو جو چیز نظر آئے، جو اٹریکٹ کرے، جو جاذب ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں کہا گیا کہ زمانہ جاہلیت جیسی جاذبیت پیدا نہ کرو، چمک دمک نہ دکھاؤ۔ تو تارے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے قرآن میں۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ تو 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ سراج کا مطلب ہے سورج، قمر منیر کا مطلب ہے چاند، اور بروج کا مطلب ہے ستارے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ستاروں کی قسم کھائی، تاروں کی قسم کھائی، سٹارز کی قسم کھائی۔ دوسرا ہے والیوم الموعود۔ اکثر لوگوں نے اسے سمجھا ہے آخرت کا دن، یہی آپ نے بھی پریزنٹ کیا نا۔ حالانکہ میں نے اس سے پہلے ہی بتایا کہ کفار و مشرکین کو ایک بات بتانی ہے اور اس کے لیے دلیل اس چیز کی نہیں لا سکتے جو نظر نہ آتی ہو۔ دلیل تو وہی لا سکتے ہیں، شہادت میں وہی چیز پیش کر سکتے ہیں جو ویزیبل ہو، نظر آئے۔ تو اس لیے آخرت کے بجائے یہاں جو صحیح لفظ ہے وہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم میری بات نہ مانو تو میں تم کو اس دنیا میں بھی ایک عذاب کے دن سے ڈراتا ہوں۔ اس کا وعدہ ہے کہ اگر رسول کی بات نہ مانے تو ایک دن عذاب کا دن آئے گا۔ بہت سمپل ہے، ہر نبی نے کہا کہ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر تم نے میری نافرمانی کی تو میرا رب ایک بڑے دن کا ڈراوا تمہیں دیتا ہے، اس میں پکڑ لے گا تم کو۔ تو ہر نبی نے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ تو یہاں عرب کے لوگوں کو، خاص کر مکے کے لوگوں کو جب بات کی جا رہی ہے تو ایک تو ستاروں کی قسم کھائی گئی، کیوں کھائی گئی ہم آگے تلاش کریں گے۔ دوسرا ان کو یہ کہا گیا کہ صاحب عذاب آئے گا، ایک بار نہیں، قرآن میں 10 بار ہے۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم پر قوم عاد کی طرح، قوم سمود کی طرح عذاب آ جائے گا اگر تم میری بات نہ مانو۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ تیسری بات ہے شاہد کی۔ شاہد دیکھنے والا، ہر آدمی، میں اور آپ، ہر آدمی شاہد ہے۔ جسے 2 آنکھیں ہوں اور جس سے وہ دنیا کو دیکھتا ہو وہ شاہد ہے۔
تو ہر وہ انسان جس کی دو آنکھوں میں بینائی ہے اس کی قسم، یعنی میری اور آپ کی قسم، ہر آدمی کی قسم۔ وہ مشہود، دنیا میں جتنی چیزیں نظر آتی ہیں، سورج چاند ستارے اور پہاڑ وادی دریا ندی پانی، جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب مشہود ہے، جسے انسان دیکھتا ہے اس کی قسم ہے۔ یہ پروفس ہیں۔ کس کے پروفس ہیں؟ اب آپ دیکھیے، پروف کے لیے پہلے آپ مان لیں کہ جواب قسم کیا ہے۔ جواب قسم ہے قتل اصحاب الاخدود، گڑھے والے مارے گئے۔ یہاں اصحاب الاخدود سے مراد کیا ہے؟ ہم تھوڑی دیر سے آئیں گے، بعد میں آئیں گے واپس پلٹ کر، لیکن اصحاب الاخدود کا مطلب ایک لے لیں آپ فی الوقت کہ جہنم میں جو لوگ جانے والے ہیں، ٹھیک ہے، یا جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا۔ آیت نمبر 4 میں اصحاب الاخدود، قتلہ کا مطلب ہے تباہ ہوئے، برباد ہوئے، ناکامی ہے ان کے لیے، نامرادی ہے ان کے لیے، ہلاک ہوئے، یہ معنی ہے اس کا۔ اب آپ دیکھیے قسم اور جواب قسم کو تلاش کریں۔ یہ جو مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، اس زمانے میں بھی ستاتے تھے، آج بھی ستاتے ہیں، اس زمانے میں مار پیٹ کرتے تھے، آج بھی مار پیٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے 2 سورت پہلے ہم نے دیکھا سورہ مطففین میں کس طرح رسول اللہ کو اور صحابہ کو لوگ ستاتے تھے، کس طرح سے ہنسی مذاق اڑاتے تھے، کن انکھیوں سے اشارہ کرتے تھے، گھر لوٹتے تو خوشی مناتے تھے کہ آج ہم نے مسلمانوں کو مارا پیٹا ستایا۔ اور آج کی دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ CAA کے پاس ہونے کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے پولیس اپنے بروٹ فورس سے مسلمانوں کو ستا رہی ہے، مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، گھروں کو برباد کر رہی ہے۔ دنیا میں ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے، مسلمانوں کو ستایا گیا ہے۔ تو جو ستا رہے ہیں، جو مسلمانوں کو زد و کوب کرتے ہیں، صرف اس بنیاد پر کہ وہ ایمان لے آئے، ان کو کہا گیا کہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ اب آپ جواب قسم کو یہاں تلاش کریں، کیا پروف ہے؟ پروف یہ ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا اقتدار پرماننٹ ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس قوت موجود ہے، تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ نہیں، آسمان کو دیکھو، وہاں بھی سورج چاند ستارے اپنے عروج پر آتے ہیں، اور سمائی ذات البروج، پھر اس کے بعد جو ڈھل جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے تمہارا اقتدار بھی آج عروج ہے۔ جب تم مسلمانوں کو ستاتے ہو، مارتے ہو، پیٹتے ہو، پرسیکیوٹ کرتے ہو، تو ایک دن آئے گا کہ زوال آ جائے گا تمہارا بھی۔ اسے تم کیسے فراموش کر دیتے ہو، بھول جاتے ہو؟ یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو کائنات میں دیکھو کہ سورج چاند ستارے ایک مضبوط نظم کے تحت باندھے گئے ہیں، ایک خدا ہے جو پوری کائنات کو چلا رہا ہے، تو وہ خدا تم کو بھی دیکھ رہا ہے، تم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو۔ سورج چاند ستارے اور کائنات کی ہر چیز جب اس کی گرفت میں ہے تو تم بھی اس کی گرفت میں ہو۔ یہ پروف ہے کہ تم آزاد نہیں ہو، تم ضرور مارے جاؤ گے، تمہارا ضرور نقصان ہوگا۔ دوسرا ہے والیوم الموعود، وہ یہ کہ وعدے کا دن۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کسی قوموں کو اٹھا کر پٹک دیا۔ خود اسی صورت میں آگے ہے، قوم فرعون کو یاد کرو، قوم سمود کو یاد کرو، اور بہت سی قومیں ان کے سامنے گزری ہیں۔ تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنے زمانے کے سب سے زیادہ جبار اور شان و شوکت رکھنے والی قومیں تھی، بادشاہ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر پٹک دیا۔ تمہاری کیا بساط ہے؟ آج تم کو اپنی میجارٹی پر غرہ ہے، آج تم کو اپنے ابسلیوٹ پاور پر بہت ہی ناز ہے۔ تو کیسی بڑی بڑی قوتوں کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر گرا دیا، تو جب دنیا میں ان لوگوں پر عذاب آیا تو تم پر کیوں عذاب نہیں آئے گا؟ ان کا جب وہ رویہ تھا، مومنوں کو ستاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا، تم مومنوں کو ستاؤ گے تو تم کو بھی اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ تو تم کیسے سمجھتے ہو کہ تم اس سے بچ جاؤ گے؟ اور یہ یوم موعود میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جنگ بدر کی طرف بھی اشارہ ہے، آنے والے دن پکڑیں گے ہم، ضرور سزا ملے گی، یا تو عذاب، یا یہ کہ جنگ میں مار دیے گئے ان کی بڑی بڑی ہستیاں، ان کے لیڈرز مارے گئے۔ تو رسول اللہ نے جو ڈرایا کہ ایک عذاب کے دن سے میں تم کو ڈراتا ہوں، وہ عذاب قوم عاد قوم سمود پر جیسے بجلی آ گئی، کڑک آ گئی، ویسے نہیں، البتہ مسلمانوں کے تلوار کی زد میں آ گئے۔ یہ والیوم الموعود، یہ تو بعد میں ہوا نا جنگ بدر، اللہ تعالیٰ نے پرانا یاد دلایا، ماضی میں دیکھو۔ تیسرا ہے وشاہد، جب تمہارے پاس آنکھیں ہیں اور تم آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہو اور بھلا اور برا میں تمیز کرتے ہو، صحیح اور غلط میں تمیز کرتے ہو، تو جس نے تم کو آنکھیں دی وہ بھی تو دیکھ رہا ہے، وہ بھی تو صاحب بصیرت ہے۔ تو تم اگر دنیا میں دیکھتے ہو اور تم تمیز کر سکتے ہو اچھے کو اور برے کو، تو جس نے تم کو آنکھیں دی وہ خود صاحب بصیرت ہے، وہ شخصیت خود دیکھ رہی ہے تم کو۔ تو کیسے سمجھتے ہو کہ تم اس کے نگاہ سے اوجھل ہو؟ اور آخر میں وہ مشہود، کائنات کی ہر چیز کو دیکھو۔ مشہود کا مطلب یہی سورج چاند ستارے، جیسے میں نے کہا کہ کائنات کی ہر چیز کو دیکھو تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک
اس کا عدم وجود ہے، پھر اس کے بعد وہ وجود میں آتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ جانوروں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، پھلوں کو دیکھو، پھولوں کو دیکھو، کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا وجود ہی نہیں تھا، پھر اس کے بعد مشہود جسے تم دیکھتے ہو، نظارہ کرتے ہو، وہ سب جو ہے بغیر کسی وجود کے ہیں، پھر اس کے بعد وجود میں آتے ہیں، پھر اس کے بعد عروج پر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا زوال ہو جاتا ہے۔ تو تمہارا بھی کیا خیال ہے کہ تم کو کوئی پکڑنے والا نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور مشہود جب انسان آنکھوں سے دیکھتا ہے تو فیصلہ سناتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن نے اس سے پہلے کہا کہ تم کو ہم نے دو آنکھیں دی، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ہم نے تمہیں زبان بھی دی، دو ہونٹ بھی دیے۔ تو جب تم فیصلہ صادر کرتے ہو اپنے ہونٹوں سے اور اپنی زبانوں سے، صبح شام انسان فیصلہ صادر کرتے رہتا ہے، یہ اچھا آدمی ہے، یہ برا آدمی ہے، یہ سخی ہے، یہ بخیل ہے، یہ اچھا ہوا، یہ برا ہوا، ہم تو صبح شام فیصلے دیتے رہتے ہیں نا زبان سے۔ تو جب تم فیصلہ صادر کرتے ہو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جس نے تم کو پیدا کیا وہ بھی تمہارے بارے میں فیصلہ صادر کرے گا، وہ بھی تمہارے بارے میں ججمنٹ دے گا۔ تو یہ قسم اور جواب قسم کا ربط ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ از اٹ کلیئر؟ یعنی یہ ہے کہ ظالموں کو بتایا گیا کہ تم خدا کی گرفت میں ہو، سمپل بات ہے۔ اس لیے کہ خدا جس نے کائنات کو بنایا، وہ خدا جس نے فرعون کو ڈبو دیا، وہ خدا جو تمہیں دیکھ رہا ہے اور کائنات کی ہر چیز بتا رہی ہے کہ ایک عروج کے بعد ایک زوال بھی ہے، اس سے تمہارا بھی زوال ہوگا۔ سر کلیئر ہے؟ جی اب آتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ بھائی مکے کے لوگوں کو بات کی جا رہی ہے۔ اصحاب اخدود سے مراد کچھ کہانی سناتے ہیں لوگ، کچھ قصے سناتے ہیں، اور وہ قصے کوئی طے شدہ نہیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے تو وہ تاریخ کے معلوم و معروف واقعات ہوتے ہیں، جیسے قوم فرعون کا واقعہ، سمود کا واقعہ، کیونکہ سمود کے بستیوں سے گزرتے تھے تو ان لوگوں کو معلوم تھا، عرب کے مشرکین کو۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب یہ واقعہ کوئی تاریخ کا واقعہ ہی نہیں ہے، تو کیسے اس سے دلیل لا سکتے ہیں؟ گڑھے کے کنارے بٹھا دیے گئے تھے اور لمبی کہانیاں ہیں نا، تو اس کے بجائے صحیح تعبیر اس کی یہ ہے کہ اصحاب جہنم ہے، اصحاب جہنم ہے جو قتل اصحاب الاخدود، گڑھے میں گرائے جائیں گے، جہنم کے گڑھے میں۔ النار ذات الوقود، قرآن نے کہا کہ ایندھن یعنی فیول جو ہے انسان اور پتھر ہوں گے، جن بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ اور انسان جو مشرکین ہیں، تو وہ آگ جس کے گڑھے کے کنارے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، فیوچر کو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں بیان کیا۔ یہ قرآن میں کئی جگہ اس کی تعبیر ہے، پکچر پیش کر دیتا ہے۔ اور اذ ہم علیہا قعود، گرانے سے پہلے جہنم میں کو بٹھایا جائے گا، جیسے دنیا میں بھی ہوتا ہے، سزا دینے سے پہلے ہاتھ باندھ کر پیچھے بٹھا دیا جاتا ہے، ویسے جہنم کے کنارے بٹھایا جائے گا، پھر ان کو دھک دھک سے جہنم میں گرایا جائے گا۔ تو یہ جو ان کے ساتھ انجام ہونے والا ہے، یہ انجام تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو دیکھو، چار چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، یہ انجام تمہارا ہونے والا ہے۔ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، اور اس دن بھی دیکھیں گے کہ مومنوں کے ساتھ کیا کچھ اچھا انجام ہوا، جس کا اس سے پہلے تذکرہ ہو گیا کہ کس طرح سے کمپیوٹر پہ وہ دیکھیں گے، اسکرین پہ دیکھیں گے، مسلمانوں کو جنت میں بھیجا گیا ہے، بہت شاندار ان کی تعظیم و تکریم ہو رہی ہے، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مفہوم یہ ہے، قتل اصحاب الاخدود کا مطلب ہے جہنم والے مارے گئے، برباد ہوئے، جو آج مسلمانوں کو ستا رہے ہیں۔ اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اصحاب اخدود کا مطلب ہر زمانے میں مسلمانوں کو ستایا گیا ہے اور آگ سے کھیلا گیا ہے۔ یہ گڑھے میں آگ ہی مطلب نہیں ہے، آگ سے مراد یہ ہے کہ بمباری کرنا بھی آگ ہے، گھروں کو جلا دینا بھی آگ ہی ہے۔ ہندوستان میں بھی ہوتے رہے ہیں فسادات، آپ نے دیکھا ہے، کالونیز کے لوگوں نے جلا دیا ہے نا، جنگوں میں آپ نے دیکھا ہے، عراق میں اور لیبیا میں اور کہاں کہاں یہ مسلمانوں کی بستیوں کو برباد کیا گیا۔ ہوا یہ کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کی بستیوں کو برباد کی، بمباری کی، اسی دنیا میں وہ پھر جو ہے دنیا سے بہت ہی رسوا ہو کر گئے۔ ہمارے بہت سے حکمران ہیں جو کس طرح سے انہوں نے مظالم ڈھائے، اور ان کا انجام کیا ہوا؟ بدترین انجام سے دو چار ہو کر اس دنیا سے گئے۔ تو اس دنیا میں بھی جو ہے ان کے لیے بربادی ہے، آخرت میں تو ہے ہی۔ اگر آپ لوگوں کو یاد نہیں ہو تو یاد کر لیجئے، صدام حسین کے ساتھ کیا کچھ ہوا، لیبیا کے معمر قذافی کے ساتھ کیا ہوا، رشیا جب قائم ہوا تو 2 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو مارا گیا، جس میں بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی۔ 70 سال نہیں گزرے کہ پوری USSR جو ہے تتر بتر ہو گئی، پورا وہ یونین جو ختم ہو گیا، برباد ہو گیا۔
تو اسی دنیا میں بھی ان لوگوں کو پکڑ ہے جو ظالم ہوتے ہیں. تو یہ یاد دلایا گیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اطمینان رکھو کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی سخت پکڑتا ہے. ابھی ہندوستان میں بھی ہم جو کچھ حالات دیکھ رہے ہیں اس میں مسلمانوں کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ آج ان کا عروج ہے تو کل زوال ہونا ضروری ہے. جیسے کہ یہ دوسروں کے لیے فیصلہ صادر کرتے ہیں لوگ ان کے بارے میں فیصلہ صادر کریں گے. اور جس طرح سے آخرت میں مارے جائیں گے تو ہے، لیکن دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے ہیں جو ناحق ناروا سلوک کرتے ہیں. تو یہ مومنوں کے لیے بہت اطمینان ہے اس صورت کے اندر کہ پرزیکیوشن ہوتا ہے، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ستایا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، حق چھینا جاتا ہے. یہ سب کچھ اس زمانے میں بھی ہوا، آج بھی ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کو اس میں بہت اطمینان دلایا گیا. کہا کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، ان کا کوئی جرم نہیں اس کے سوا کہ وہ اللہ عزیز و حمید پر ایمان لاتے ہیں. تو جو کچھ ستایا جا رہا ہے خود ہندوستان میں بھی، اس کی بنیادی ایک وجہ ہے کہ صاحب مومن ہیں، آپ مسلمان ہیں، اور مسلمان ہونا خود ایک جرم ہے. اس لیے جو مسلمانوں کے ساتھ یہ اور یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ اصل جرم تو ایک خدا پر ایمان لانا ہے. باقی جن لوگوں کے نام انہوں نے لکھے ہیں وہ سب ایک خدا پر ایمان نہیں رکھتے، صرف آپ ایک ہی ایمان رکھتے ہیں، اس لیے آپ کو ایکسکلوڈ کر دیا گیا. تو ایسی صورتحال میں بتایا گیا کہ اطمینان رکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مدد کی راہیں کھولے گا. اب ذرا غور سے دیکھیے، بہت انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں. یہاں ایک اصول ہے، ایک پرنسپل ہے، لیکن میں اس کو اس وقت یہاں واضح نہیں کرنا چاہتا، آگے کسی جگہ واضح کروں گا. وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 صفات کا تذکرہ. ذرا غور سے دیکھیں. وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، خدا عزیز ہے، خدا حمید ہے. الذی لہ ملک السماوات والارض، مالک الملک ہے. واللہ علی کل شیء شہید، اور وہ شہید ہے، دیکھ رہا ہے. یہ چاروں چیزیں چاروں قسموں پر اپلائی ہو جاتے ہیں. وہاں جا کر دیکھ لیجئے، ایک ایک کو نکال کر دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. عزیز ہے، غالب ہے، پوری کائنات اس کے قبضہ قدرت میں ہے. والسماء ذات البروج، ٹھیک ہے. اور یہ جو کہا گیا مالک الملک ہے، تو وہ بادشاہ ہے، جب چاہے وہ رعایا کو سزا دے سکتا ہے. والیوم الموعود ہے. اس کے بعد کہا گیا یہاں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حمید ہے، شاہد دیکھ سکتا ہے. جتنی چیزیں ہیں ان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و تعریف ہے. تتلی کو دیکھیے، پہاڑ کو دیکھیے، سمندر کو دیکھیے، پانی کو دیکھیے. اور اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت آئی ہے شہید، وہ خود دیکھ رہا ہے نا. تو تم جیسے شاہد ہو وہ شہید ہے. تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو بعض دفعہ جن چیزوں سے قسمیں کھائی گئیں یا جو مضمون گزرتا ہے اس مضمون کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی لائے جاتے ہیں. یہ ایک پرنسپل ہے یہ، لیکن اس پرنسپل کی وضاحت انشاءاللہ ہم اور آگے تفصیل کے ساتھ کریں گے. کہا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق. اب ڈوٹوک انداز میں کہا گیا کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو ستایا، فتنو جو ہے وہ فتنہ سے، فتنہ آزمائش ہی نہیں ہے بلکہ وہ آزمائش کا ایمان چھوڑنے کے لیے، اسلام چھوڑنے کے لیے جو ستایا جاتا ہے وہ ہے یہاں مفہوم. تو ہندوستان میں بھی جو ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے اس کے نتیجے میں وہ چاہتے ہیں کہ ضم ہو جائیں، ایمان چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر ان کی تہذیب میں ضم ہو جائیں. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ. تو جو مسلمانوں کو اس طرح کے فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، ستا رہے ہیں، آزما رہے ہیں، ان کے ایمان کے لالے پڑ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں کو ستایا، مرد اور عورت، اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھلا رکھا. جتنا بڑا بھی ظالم ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے لیے پھر راستہ کھل سکتا ہے. اس لیے قرآن نے بہت ہی پلین ہارش سٹیٹمنٹ نہیں دیا، اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے ہوپ کا ایک نقطہ رکھا. ثم لم یتوبوا، اگر یہ معافی چاہ لیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے رویے کو درست کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ہے کہ ان کے لیے بہت ہی سخت ترین عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق، جہنم کی سزا اور آگ کی سزا، یعنی اسپیشل سزا. اور اس کے بعد کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. دیکھیے کہ پچھلی صورت کو اگر کمپیئر کریں گے تو پچھلی صورت میں بھی آپ نے دیکھا جنتیوں اور جہنمیوں کا ذکر آیا، کریکٹ ہے، اس سے پہلے بھی آیا ہے. تو یہاں بھی جو ہے ویسے ہی جنتیوں اور جہنمیوں کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ اگر آپ قتل اصحاب الاخدود جہنمیوں کو نہ لیں گے تو مس میچ ہو جاتا ہے. قتل اصحاب الاخدود میں آپ جہنم میں آگے، جہنم کے گڑھے میں مارے جانے والے، یہ پرانی کہانی نہیں. تب جو ہے آپ کو جہنمیوں کا ذکر، پھر جنتیوں کا ذکر ہے.
تو جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض ایسے صفات کا تذکرہ کیا جس میں دونوں کو ایڈریس کیا۔ ان بطش ربک لشدید میں مسلمانوں کو بھی ایڈریس کیا اور ظالموں کو بھی ایڈریس کیا۔ ظالموں کو یہ ایڈریس کیا کہ یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے تم بچ کر نکل جاؤ گے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پرماننٹ پاور عطا ہی نہیں کیا۔ پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے، بعضوں کو پکڑا اللہ نے 100 سال میں، بعضوں کو پکڑا 200 سال میں، اور بعض ظالم ایسے 5-10 سال کے اندر پکڑے جائیں گے، مگر پکڑے جائیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، تو ان کو بھی کہا گیا اور مومنوں کو بھی کہا گیا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، لیکن وہ جب مارتا ہے تو بہت سخت مارتا ہے۔ اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، وہ ضرور پکڑے گا۔ ان بطش ربک لشدید، دونوں کو ایڈریس ہے۔ ظالموں کو بھی ایڈریس کیا گیا کہ ڈرو ہم سے، اور مسلمانوں کو یقین دلایا گیا کہ اللہ تعالیٰ پکڑنے والا، اطمینان رکھو۔ انہ ہوا یبدی و یعید، یہاں جو ہے ذرا تشریح تھوڑا سا دیگر انداز سے کرنا ہے۔ یبدی و یعید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروعات بھی کرتا ہے اور اعادہ بھی کرتا ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ نے مارا تو پہلی بار اس نے شروعات کی تو قوم نوح کو مارا۔ وَيُعِيد کا مطلب ہے، اور یہ جو پنشمنٹ ہے کئی بار تاریخ میں اس نے ریپیٹ کیا۔ شروعات تو قوم نوح سے ہے، پھر اس کے بعد قوم عاد کو بھی مارا، قوم سمود کو بھی مارا اللہ تعالیٰ نے، قوم شعیب کو بھی مارا اللہ تعالیٰ نے، قوم لوط کو بھی مارا، قوم موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے مارا، یعنی فرعون کو مارا۔ تو یبدی و یعید کا مطلب ہے اس نے پنشمنٹ دیا اور پھر اس پنشمنٹ کی تاریخ کو ریپیٹ کیا۔ بہت سمپل ہے سمجھنے کے لیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد عروج پر لے گیا، پھر اس کے بعد پلٹا دیا واپس کمزوری کی طرف، وہی لوٹا دیا واپس۔ تو یہ دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، اور اس کانٹیکس میں جس میں ہم بات کر رہے ہیں یہ دو مفہوم صحیح ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا اور بہت محبت کرنے والا اپنے بندوں سے، وہ اپنے بندوں کے حال سے واقف ہے۔ اس کے بندوں کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اگر دیر بھی ہو جائے تو لازماً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور ان کے لیے بھلائی کا معاملہ کرے گا، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ پکڑے گا۔ وہ پروردگار جو عرش مجید کا مالک ہے، بہت بزرگ پروردگار ہے، تو اس پر یقین رکھو۔ فعال لما یرید، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اس کا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے، آل پاورفل ہے، آل مائٹی ہے، تو وہ جو چاہے فیصلہ لے سکتا ہے۔ پھر اس کو اللہ نے تاریخ سے ثبوت دیا۔ حل اتاک حدیث الجنود، یعنی لشکر والے فرعون اور سمود۔ یہی آیت آگے بھی اسی طرح کی بات ایک سورت کے بعد والفجر میں جب آئیں گے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا۔ وہاں عاد کا ذکر کیا، یہاں سمود کا ذکر کیا، وہاں بھی فرعون کا ذکر ہے، یہاں بھی فرعون کا ذکر ہے۔ تو یہ وہ قومیں ہیں جن کے بارے میں مکے کے لوگوں کو واقفیت تھی۔ فرعون کے بارے میں واقفیت اس لیے تھی کہ تجارت کے تعلقات یہودیوں سے تھے، عرب کے مشرکین کے، اور یہود قوم کون ہیں ان کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، بنی اسرائیل کو جانتے تھے، فرعون کو جانتے تھے۔ قوم سمود کو اس لیے جانتے تھے کہ مکہ سے جب ملک شام کی طرف، سیریا کی طرف جب ٹریول کرتے تھے تو راستے میں حضرت صالح علیہ السلام کی بستی آتی ہے، اس سے لوگ گزرتے تھے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کون تھے، ان کی اونٹنی کا واقعہ کیا تھا، قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے کیسے برباد کیا، یہ ان کے ہاں نون ہسٹری تھی، بچہ بچہ جانتا تھا مکے کا۔ اس لیے وہ جو نون چیزیں اللہ تعالیٰ اسی کا تذکرہ کرتا ہے کہ یہ جو کہا گیا قتل اصحاب الاخدود، مارے جائیں گے جہنم میں یہ لوگ جو مسلمانوں کو ستاتے ہیں، تو اس کے لیے تاریخ کا حوالہ دیا اللہ تعالیٰ نے فرعون اور سمود کا۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، لیکن اس کے باوجود لوگ ہیں ڈٹے ہوئے کفر کرنے پر، اتنا سمجھانے کے باوجود وہ اصرار ہے ان کو کہ وہ جھٹلانا چاہتے ہیں، حالانکہ انہیں معلوم ہونا ہے کہ واللہ من ورائہم محیط، اللہ تعالیٰ انہیں گھیرے میں لے رکھا ہے، اللہ کے گھیرے سے باہر نہیں جا سکتے یہ کسی بھی صورت میں۔ اور اللہ تعالیٰ کیسے گھیر رہا ہے، آج کے زمانے کی فرعون بھی اگر دیکھنا چاہے تو انہیں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے گھیر رہا ہے، اطراف سے ان کی زمین کو جو ہے اللہ تعالیٰ ٹائٹ کر رہا ہے۔ اگر سمجھ بوجھ ہے تو دیکھ سکتے ہیں، عقل ماری گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکنجہ جیسے قریب آ رہا ہے ان کو دبوچنے کے لیے، احساس ہی نہیں ہے، مطلب جو بے حس ہو چکے ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ دیکھیے سورہ بروج میں، اس سے پرانی والی صورتوں میں بھی ہر جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کا تذکرہ لائے گا، آسمان کا، زمین کا، قوموں کا، فرعون کا، سمود کا، بربادی کا، تباہی کا تذکرہ آئے گا، اور اس کے ساتھ بل ہوا قرآن مجید، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین سے سمجھو، اندر ضمیر سے پوچھو، رسول کی بات کو سنو،
اور قرآن کا مطالعہ کرو. سب ایک ہی میسیج ہے ہر طرف, یہاں بھی اندر بھی ایک ہی میسیج ہے, باہر بھی ایک ہی میسیج ہے, رسول کا دیا ہوا میسیج بھی ایک ہے. تو یہ لنک ہر جگہ جوڑا جائے گا. اس سے پچھلے والی صورت میں بھی ہے کہ جب قرآن ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ نہیں کرتے, اس سے پہلے والی صورت میں بھی ہے. ایسے آپ جتنا پیچھے جائیں گے تو لگ بھگ ہر صورت میں آپ کو قرآن کو لا کر جوڑا جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ قرآن کا میسیج وہ میسیج ہے جو تمہارے ضمیر کی آواز ہے. قرآن کا میسیج وہ میسیج ہے جو آسمان و زمین میں کتاب کائنات کو پڑھنے سے جو میسیج ملتا ہے وہی میسیج ہے. فی لوح محفوظ, یہ وہ کتاب ہے جو ماسٹر کمپیوٹر میں اللہ تعالیٰ کے پاس لکھا ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.